سب کا نام لے کر پکارا، لیکن جب تیرے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی دوستو تو پھر نام لے کر نہیں پکارا، فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، شاہد کہتے ہیں جو موقع پر گواہ ہو، جیسے جج کے ہاں کوئی مدعی علیہ اور مدعی دونوں کا جو ہے وہ کیس چلا جاتا ہے جج کے سامنے، تو وہ کہتا ہے کہ اپنا کوئی گواہ پیش کرو، تو دوستو گواہ وہی ہوگا جو موقع پہ حاضر اور ناظر ہوگا، جو موقع پہ حاضر اور ناظر ہوگا۔ جو موقع پہ حاضر اور ناظر نہیں ہوگا ہم اس کو گواہ نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ہوگا سامنے کھڑا ہوگا تو وہ گواہی دے گا نا، اگر وہ سامنے نہیں ہوگا تو گواہی کیسے دے گا؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار حاضر و ناظر نہیں ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن رب خلاق کائنات کے فرمان عالی شان کو یہ پس پشت کون ڈال سکتا ہے جو کہے کہ حاضر ناظر نہیں، جب کائنات کا رب اپنے محبوب کے متعلق یہ فرما رہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ حاضر موقع پر گواہ بنا کر بھیجا۔ تو اسی کی شاہدا و مبشر، مبشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے خوشخبری سنانے والا، یعنی کس چیز کی خوشخبری؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بے شک ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنت کے اندر نہریں بہتی ہوئی اور ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے لیے۔ یہ ہے خوشخبری جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کو سنائی ہے۔ نذیرہ، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والے کو، یعنی سرکار نذیر بھی ہیں، اپنے امتیوں کے پر کتنے مہربان اور مشفق اور مہربان ہیں۔ مثال کے طور پر نور کی سے رات کے وقت کوئی آدمی آ رہا ہے، مثال کے طور پر فار ایگزامپل وہ کہے کہ یار مجھے آ کر بتائے کہ تیرا راستہ وہ جانے کا وہ ہے، تو ادھر نہ جانا، کیونکہ وہاں راستے کے اندر راہزن کھڑے ہیں، ڈاکو کھڑے ہیں، وہ تجھے لوٹ لیں گے۔ تو میرا دل یہ تسلیم کرے گا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میری بھلائی کر رہا ہے جو کہ مجھے راہزنوں سے ڈاکو سے بچا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم الٹا راستہ اختیار کرو گے تو جو الٹا راستہ اختیار کرے گا، امر بالمعروف کو چھوڑ کر، اچھے کاموں کو، نیک اعمال کو چھوڑ کر، حسنات کو چھوڑ کر سیئات کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی یوزر نہ کر سکے گا۔ اللہ فرمائے گا جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، رب خلاق کائنات ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا تھا؟ وہ تسلیم کریں گے کہ ڈر سنانے والا بھیجا تھا، نذیر نہ بھیجا تھا، بشیر نہ بھیجا تھا، بھیجا تھا۔ اسی لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نذیر بھی ہیں۔ تو دوستو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اتنے امت کے غمخوار نبی کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اتنے امت کے غمخوار نبی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آمنہ کے لال جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ کے جنبش، لب مبارک تھے وہ جنبش کر رہے تھے، جیسے کوئی بات آپ کے منہ مبارک سے نکل رہی ہو۔ تو میں نے جب کان لگا کر آپ کی آواز مبارک کو سنا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ دیکھیے ایسے مشفق
اور مہربان نبی جب دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، ابھی آئے ہیں، جلوہ گر ہوئے ہیں جہان کے اندر، تو آپ کے مبارک بددعا والے چہرے اور منہ مبارک سے یہی آواز نکل رہی، رب ہب لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اور جب عرشوں پہ گئے تو پھر بھی رب خلاق کے کائنات سے یہی سودا کر کے ہے کہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب آخری وقت تھا سرکار کا، تو اس وقت بھی اپنے رب سے یہی سودا کیا کہ میری امت کو بخش دینا۔ شاہد کے متعلق جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے کے مدینہ پاک چلے گئے، وہاں کا واقعہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت، آپ تہجد کی نماز گزارنے کے لیے وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جا میں نے تیری مدد کی، جا میں نے تیری مدد کی، جا میں نے تیری مدد کی۔ آپ یہ الفاظ آپ کے زبان مبارک سے ادا ہو رہے ہیں، آپ یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں، کوئی نہیں، تو آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ پاک کے اندر میرا ایک غلام ہے جس کا نام ہے راجس۔ کیا نام اس کا؟ راجس۔ آج رات اس میرے غلام پر مشرکین نے، کفار نے بڑا سخت حملہ اس کے گھر پہ کر دیا، اور وہ مجھے پکار رہا تھا کہ ادرکنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ تو میں یہاں سے جواب دے رہا تھا کہ جا تیری میں نے مدد کی، جا تیری مدد کی، جا تیری مدد کی۔ تو پتہ چلا کہ سرکار جہاں کہیں بھی ہوں، وہ اپنے غلام کا، اپنے امتی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے امتی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب آپ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو مکے کے اندر رواج تھا کہ نو بورن چائلڈ، یعنی نیا پیدا ہونے والا بچہ جب وہ پیدا ہوتا تو شہر کی آب و ہوا کا اور دیہات کی دوستوں آب و ہوا کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ شہر کی آب و ہوا اور ہوتی ہے اور دیہات کی آب و ہوا اور ہوتی ہے۔ تو وہاں کی مائیں جو ہوتی تھی نا، وہ دائیوں کے سپرد کر دیتی تھی اپنے اس نوزائیدہ بچے کو، نیا پیدا ہونے والے بچے کو۔ تو دائیاں آئیں، ان کو پتہ چلا، اور جب انہوں نے انفارمیشن لی آس پاس کے لوگوں سے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ یتیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب بولو تو صحیح ہے، یتیم ہے۔ تو وہ معاوضہ لیا کرتی تھی، معاوضہ یعنی پرورش کرنے کا معاوضہ لیا کرتی تھی وہ جو دائیاں ہوتی تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے، انہوں نے کیا دینا ہے؟ خدا کی قسم، والذی نفسی بیدہ، ایسا کبھی خیال نہ کیجئے گا کہ ان دائیوں نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ خدا کی قسم، میرے محمد نے ان دائیوں کو قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ مور، یہ خدمت کا حصہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آ چکا تھا، تو پھر دوسری دائیاں کیسے قبول کرتی؟ میرے محمد نے دوسری دائیوں کو قبول ہی نہیں کیا، تو وہ لے کے کیسے جاتی؟ تو آپ آئیں اور اللہ کا حکم ہو چکا تھا۔ یہ قصہ بڑا طویل ہے لیکن انتہائی مختصر وقت کے اندر، یہ 4-5 گھنٹے کا یہ طویل قصہ ہے۔ قبول ہی نہیں کیا وہ دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وہ آئیں اور آپ کو لے کر، آپ کی جو اونٹنی تھی نا، وہ دراز گوش جسے کہتے ہیں، دراز گوش، وہ بڑی کمزور تھی. جب وہ تشریف لے کے آئی اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے بٹھا دیا، خود کیونکہ انہوں کو پتہ نہیں تھا نا ان کی یہ کیسی شانوں کے مالک ہیں، پیچھے بٹھا دیا، تو اونٹنی نے، اس دراز گوش نے نیچے سے اوپر اٹھنے سے انکار کر دیا. وہ اوپر اٹھتی نہیں تھی. تو جب سرکار دو عالم، وہ سمجھ گیا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا اور وہ آپ پیچھے بیٹھی، تو اونٹنی خود کھڑی ہو گئی اور آئی سب سے پیچھے، اتنی کمزور، اتنی ویک، اور جا وہ سب سے آگے رہی جب سونا اوپر بیٹھ گیا. تو دائیوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ کی اونٹنی، آپ کی دراز گوش جو تھی وہ اتنی ویک اور اتنی کمزور تھی کہ یہ چلنے سے قاصر تھی، اور جب آپ نے اس نوزائیدہ بچے کو، اس پاک باز بچے کو، اس خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر بٹھایا ہے، تو یہ ہم سب سے آگے نکل گئی. اور اپنے وطن میں جہاں اس کا ڈیرا تھا، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کے چلی گئی. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال 3 سال کی ہوئی، تو ان کا بھی ایک بیٹا تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر لے کے جایا کرتا تھا، بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہی بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے. تو ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی کہ گرمی کی بڑی شدت ہے، اے میرے پیارے، آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. وہ میرا بیٹا تو جاتا ہے، وہ تو جاتا ہے، آپ نہ جایا کریں. آپ کی یہ ایسی حالت گرمی کے اندر مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ تشریف لے کے نہ جایا کریں. تو 2 دن جب نہیں نہ گئے، تو ان کی بکریوں کے پاس دوستو ایک جنگل کا شیر آیا. کیا آیا؟ شیر آیا، اور وہ ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا. اس نے آ کے گھر میں شکایت کی کہ ہماری ایک بکری شیر لے گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم شیر سے بکری واپس لے لیں گے، ہم شیر سے بکری صبح واپس لے لیں گے، ایسی بات نہیں گھبرانے کی کوئی بھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ جو درندے، جو شیر ہوتے ہیں، کیا وہ واپس دینے کے لیے جانور لے کے جاتے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ امپوسیبل ہے، یہ ایسی بات نہیں، واپس نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا صبح میں جاؤں گا ان سے لے کے آؤں. تو عزیز دوستو، جب اگلا دن چڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف بکریوں کے ساتھ، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ، بکریوں کے ایجڑ کے ساتھ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں. اور جب آپ گئے، آپ نے ندا فرمائی جنگل میں کھڑے ہو کے، تو سارے درندے جنگل کے جمع ہو گئے. اور شیر بھی، اس نے بکری اٹھائی، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے مؤدب طریقے سے، بڑے ادب کے ساتھ اس نے اٹھائی اور لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ سجدہ کیا اور بکری لا کر حاضر کر. کہنے لگا شیر دیکھو، رب خلاق کے کائنات نے شیر کو زبان عطا فرمائی. عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں جو آپ کی بکری کو اٹھا کے لے جاؤں، لیکن جب آپ تشریف لے کے جاتے تھے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی کے ایام کا پتہ نہیں کہ کس موڑ پہ زندگی جو ہے وہ جواب دے جائے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جب آپ تشریف لے کے آتے تھے تو میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے روز جنگل میں آتا تھا، لیکن جب آپ 2 دن نہیں آئے تو میرے دم پہ بن گئی. میں آپ کو آپ کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے بڑا غمگین ہو گیا اور میں بیمار ہو گیا. میں نے سوچا کہ کوئی بہانہ بناؤں، ایسا بہانہ بناؤں، ایسی بات کو تراشوں کہ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر تشریف لے آئے. اس لیے میں بکری اٹھا کے لے گیا تھا، ورنہ میری کیا مجال تھی. اس بکری سے پوچھ لیجئے گا، اس بکری سے دریافت کر لیجئے گا کہ کیا میں نے اس کو کوئی تکلیف دی ہے.
میں نے اس کے چارے کا خیال رکھا، میں نے اس کے پانی کا خیال رکھا، اور میں اس کی خدمت کرتا رہا، حالانکہ یہ میرا شکار تھا، لیکن آپ کی عزت کی قسم، اس رب خلاق کے کائنات کے جاہو جلال کی قسم، میری کیا مجال کہ میں اس کو کوئی گدند پہنچاتا۔ یہ بکری میں تو صرف آپ کے درشن کا، آپ کے دیدار کا بھوکا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ آپ کل بکری چھڑانے کے لیے آئیں گے تو میں آپ کا دیدار کر لوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے جنگل کے شیر جو ہیں اور جنگل کے درندے جو ہیں، جنگل کے درندے پھاڑ دینے والے جانور، بے زبان جانور، بے شعور جانور، جو ذویل عقول نہیں ہوتے، جن کو عقل نہیں ہوتی، وہ بھی جانتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور پتھر بھی جانتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں پہ، پہاڑوں پہ تشریف لے جاتے تو پتھر بھی آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے۔ ایک آدمی آ گیا، اس کو جس کو ہم سگو کہتے ہیں، سگو، اس نے ہاتھوں کے اندر پکڑی ہوئی ہے اور پکڑ کے لے کے آیا، کہنے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ شدید ترین عداوت ہے، آپ مجھے آج اگر بتا دیں، اگر آپ نبی ہیں، آپ غیب کی خبر دینے والے ہیں، مجھے آج بتا دیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، تو میں آپ کی رسالت کو مان جاؤں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا یہ بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ میں بتاؤں یا یہ چیز بتائے جو تیرے ہاتھ کے اندر تو نے پکڑی ہوئی ہے، تو اس کو چھپا کر لایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بتا دے تو پھر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مزید پختہ ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ مزید جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس سگو نے پڑھا، ان ادنکا محمد رسول اللہ، بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سب اس بات سے پہلے جو ابھی گزری، اس معجزے سے پہلے میرے نزدیک آپ سے مبعوث ترین شخص کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آج کے بعد میرے نزدیک آپ سے محبوب ترین کوئی شخص نہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی دوستو شان۔ تو سینہ صاف، سرکار کا نقشہ کیا ہے؟ سینہ صاف، شفاف، انصاف چشمہ۔ ذرا غور سے سنیے، میں شعروں کے اندر بعد چند شعر اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جمعہ پڑھیں گے۔ سینہ صاف، شفاف، انصاف چشمہ، این عرش مجید غفور دائے، این عرش مجید غفور دائے، تے خط مشک لے سینیوں ناف تائیں، خط مشک لے سینیوں ناف تائیں، خلا انوری خلد معمور دائے، خلا انوری خلد معمور دائے۔ فرمایا گردن حق دے سانچیوں ڈھلی ہوئی ہے، گردن حق دے سانچیوں ڈھلی ہوئی ہے، بیر فیض او فیض گنجور دائے، بیر فیض او فیض گنجور دائے، خوشبودار سفید تے صاف بگلا، خوشبودار سفید تے صاف بگلا، تے سیدھا بازووں سما سرور دائے، بدہ بازووں سما سرور دائے، نازک نرم دستاں شیوا دستگیری، نازک نرم دستاں شیوا دستگیری،